رحیم، میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساؤتھ پنجاب کے آفس بیرر اور میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آج جو مین ہمارا مقصد یہاں آپ کو تکلیف دی ہے، وہ سب سے زیادہ وہ اہمیت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں ساؤتھ پنجاب کے دورہ پر یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی پہلے بھی یہاں آمد متوقع تھی، مگر آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی اس کی وجہ سے وہ پھر پوسٹ پون کرنا پڑ گیا۔ آج جو ان کی کنفرمیشن ہوئی تو میں نے سب سے پہلے آپ سے رجوع کیا کہ بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ کس تاریخ کو 3 تاریخ کو وہ یہاں ملتان آئیں گے، اور 3 کو بھی یہیں ہوں گے، 4 کو بھی یہیں ہوں گے، 5 کو بھی یہیں ہوں گے، اور 6 کو بھی شاید یہیں ہوں گے، اور 7 کو پھر وہ رحیم یار خان چلے جائیں گے، اور رحیم یار خان 2 دن کے بعد وہ پھر آگے چلے جائیں گے سندھ میں۔ تو یہ ان کا جو ایک پروگرام تھا، ایک تو اس کا میں نے تفصیل تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ 3 سے یہاں آئیں گے اور 7 کو یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ دوسرا میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک وہ جماعت ہے جو ایک نظریاتی جماعت ہے، ایڈیولوجیکلی کمیٹڈ جماعت ہے، جس کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں بے حد محنت کے بعد انہوں نے یہاں تبدیلی لائی۔ ان سے قبل آپ کو یاد ہوگا 1 مین 1 ووٹ کا تصور نہیں تھا، ہاں بی ڈی سسٹم تھا، اور اس کے ذریعے جو ڈکٹیٹر تھے وہ الیکشن کراتے تھے، اور بہت سے کم الیکٹورل کالج کی وجہ سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں بہت چند ووٹ تھے، مخصوص لوگ تھے، مخصوص طبقہ تھا جو الیکشن میں ووٹ دے سکتا تھا۔ 70 میں 1 مین 1 ووٹ کا تصور ہوا، اور بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کو متحرک کیا، اپنا منشور دیا، اور منشور جو تھا اس پر عوام نے ان کا ساتھ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ ویسٹ پاکستان میں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے آئین پاکستان دیا، جس کو متفقہ آئین کہتے ہیں۔ 73 میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا کر اپنی پولیٹیکل میچورٹی سے اور اپنی پولیٹیکل بصیرت سے انہوں نے سب کو راضی کیا، اور آئین پاکستان ملا، جس کا سن 56 کے بعد اس کے بعد پھر خلا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بانی تھے آئین پاکستان کے، اور پھر انہوں نے اس ملک میں ریفارمز دیے اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے آج جو ڈیٹرنس ہے پاکستان میں، اور دفاعی صلاحیت کی وجہ سے وہ ان کی مرہون منت ہے۔ اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے انہوں نے گراں قدر
खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने 1000 साल लड़ने की बात की थी कश्मीर भाइयों और बहनों की आज़ादी के लिए, और उस वक्त उन्होंने जो एटमी क़ुव्वत दी उसके साथ साथ ही उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में, जबकि हमारे 90,000 कैदी हिंदुस्तान के पास थे और इससे हटकर हमारी काफ़ी रकबा भी उसमें उनके पास था, उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लें कश्मीर के सिलसिले में और हम ये आपके साथ मुआहदा कर लेते हैं। मगर उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं ख्वाब में भी ये गलती नहीं कर सकता, और उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आपने देखा होगा कश्मीरियों का सौदा नहीं किया, और उन्होंने एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन्होंने अपने कैदी भी वापस लिए और साथ ही अपना रकबा भी वापस लिया, और ये उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनकी, ये उसकी बेहतरीन मिसाल थी। अब उसके बाद हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं आइन पाकिस्तान को असल सूरत में, जब उनके वर्सा आए यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने, उन्होंने वादा किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वादा किया, और उस वक्त ये वादा था हम जब भी बरसरे इक़्तिदार में आएंगे हम असल आइन जो है वो बहाल करें। जो 73 का आइन था उस वक्त वो 128 वोट के साथ बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त एक ऐवान था, यूनिकैमरल सिस्टम था, सिर्फ कौमी असम्बली थी, और कौमी असम्बली के आधे वोट वो ईस्ट पाकिस्तान को चले गए और 128 वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो वो भुट्टो साहब ने उसके साथ आइन बनाया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मिसाक जमहूरियत कहते हैं, उन्होंने साइन किया माबैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये ऐलान किया कि हम आइन को असल सूरत में बहाल करेंगे और उसमें हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम मनवाएंगे, क्योंकि मुसलसल इंटरफेरेंस होने की वजह से, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट की वजह से आपने देखा कि आइन न पार्लिमानी रहा न सदारती रहा। आज़ान हो जाए।